السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی مسائل کی ایک نئی کلپ کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلا سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں پھر آئیں گے تو کیا وہ نبی بن کر آئیں گے؟ ان کا سوال ہے یہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں آئیں گے تو کیا وہ نبی بن کر آئیں گے؟ کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی اور رسول اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ جی بالکل صحیح بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور حضور کے بعد کوئی نبی اب نہیں آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے نا تو وہ امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت محمدیہ پر عمل کریں گے اور اسی کے مطابق فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ کسی عورت کی طرف سے کس طرح عمرہ کیا جائے؟ میں انڈیا کا رہنے والا ہوں اور میں فی الحال سعودی عرب میں کام کرتا ہوں۔ میں نے عمرہ کر لیا ہے، اب آنے والی عید کو میں اپنی امی کے نام سے عمرہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میں کر سکتا ہوں یا نہیں؟ یا اگر کر سکتا ہوں تو یہ بتلائیں کہ اس کے لیے کیا ضروری ہے۔ مثلاً وہ عورت ہے تو اس کے لیے کس طرح عمرہ کیا جائے، کیا سنتیں ہیں اور کیا ارکان ہیں، اور سر کے بال کٹوائے جاتے ہیں۔ میں نے اپنے عمرے پر تو کٹوایا تھا، لیکن یہ امی صاحبہ کے لیے ہے اور ان کا ابھی تک عمرہ نہیں ہوا، برائے کرم تفصیل بتائیں۔ دیکھیے، جس طرح سے آپ نے عمرہ کیا ہے اسی طرح سے اگر آپ کسی کی طرف سے عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ عمرہ اسی طرح سے کریں گے جس طرح سے آپ نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بس آپ نیت اس طرح سے کریں گے کہ اے اللہ، میں اپنی امی کی طرف سے یا جس کی طرف سے بھی آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں ان کا نام لیں کہ اے اللہ، میں اپنی امی کی طرف سے عمرہ کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، اے اللہ تو اس عمرے کو قبول فرما لے اور میرے لیے آسانی فرما دے۔ اور جس طرح سے آپ نے طواف کیا اور آپ نے سعی کی، اور جس طرح سے آپ نے احرام میں 2 چادریں استعمال کی، پھر اس کے بعد حلق کروایا ہے نا، تو وہ سارے کام آپ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ امی کی طرف سے عمرہ کر رہے ہیں تو کچھ کام بدل جائیں گے، نہیں۔ جس طرح سے آپ نے عمرہ کیا بالکل اسی طرح سے آپ عمرہ کریں گے، لیکن بس نیت یہ کریں گے کہ اللہ، میں فلاں کی طرف سے، امی کی طرف سے، ابا کی طرف سے عمرہ کرنے جا رہا ہوں، اے اللہ اس عمرے کو قبول فرما لے اور میرے لیے آسانی پیدا فرما دے۔ یہ نیت آپ کر لیں گے، ورنہ عمرہ آپ ویسے ہی کریں گے جیسے آپ نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ فجر کی سنتیں اگر چھوٹ جائیں تو کب ادا کر سکتے ہیں؟ اگر فجر کا وقت نکل جائے تو سنت ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ اس کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے، اور کتنے بجے تک سنت ادا کر سکتے ہیں، یا صرف فرض ہی ادا کیا جائے گا؟ اگر کبھی نماز فجر کی چھوٹ جائے تو آپ اگر زوال سے پہلے فجر کی نماز جو قضا ہو گئی آپ کی وہ پڑھیں گے نا، تو سنتیں بھی پڑھیں آپ اور فرض بھی پڑھیں۔ اور اگر ایسا ہو کہ فجر کی نماز تو آپ نے پڑھ لی لیکن فجر کی سنتیں چھوٹ گئیں، تو بہتر یہی ہے کہ زوال سے پہلے آپ ان سنتوں کی قضا کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ زوال کے بعد پھر سنتوں کی قضا نہیں ہے، تو بہتر طریقہ یہی ہے۔ اگر پوری نماز چھوٹ گئی آپ کی اور آپ زوال سے پہلے اس کو ادا کر رہے ہیں تو دونوں سنت بھی اور فرض بھی دونوں پڑھیں گے آپ، ہے نا۔ اور زوال کے بعد اگر آپ قضا نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف سنتیں پڑھی جائیں گی، صرف فرض پڑھے جائیں گے، سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی، کیونکہ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ نماز تو آپ نے فجر کی پڑھ لی لیکن سنتیں چھوٹ گئیں، تو زوال سے پہلے اگر آپ سنتیں ادا کر لیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور زوال کے بعد پھر سنتوں کی قضا ہے ہی نہیں، بہرحال سنتوں کی قضا نہیں ہے، بہتر طریقہ یہی ہے کہ زوال سے پہلے پڑھ لی جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔